کہانی بھی ختم ہو گئی۔ چلتے ہیں اب دوسری کہانی کی طرف۔ تو یہ کہانی سنیں آپ انہیں کی زبانی۔ دوستو یہ کہانی مجھے بھیجی ہے اشرف نے، اور اشرف کہتے ہیں کہ وہ ایک کمپنی میں ڈرائیور ہیں۔ ان کا کام ہائی وے پہ سامان لوڈنگ کرنا اور ڈراپ کرنا، جہاں پہ وہ لوکیشن بتاتے ہیں۔ تو ہر طرح کی لوکیشن بیچ میں آتی ہے، یعنی کہ ہر طرح کے راستے، گاؤں دیہات روڈ، ہر چیز آتی ہے، سردی گرمی بارش، ہم سفر کرتے ہیں۔ اور ہمیں سفر کرتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم تھک گئے ہیں یا ایسا کچھ بھی، لیکن زندگی ایک پیٹرن پہ چل رہی تھی۔ اور اس دن بہت بارش تھی، میرا جو میرے ساتھ ایک ہیلپر تھا وہ چھٹی پہ تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے لوڈنگ کر کے سامان پہنچانا ہے، تو اس نے کہا کہ آج تو میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ چلے جاؤ۔ ایک ڈرائیور کے ساتھ ہیلپر لازمی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو راستے میں اتنا بڑا روڈ ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، تو کچھ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں روڈ پہ جا رہا تھا اور کافی ٹائم ہو گیا تھا، اندھیرا تھا، اور پورے چاند کی تاریخیں تھیں۔ تو کہنے لگے کہ جیسے میں آگے تک گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ روڈ کے سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو میں اتر کے نیچے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ گاڑی میں کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے۔ تو مجھے کچھ عجیب لگا کہ شاید مطلب ایمبولینس میں ان کو لے گئے ہوں گے اور گاڑی چھوڑ دی۔ تو میں ایسے ٹارچ مار کے سائڈ پہ ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھا تو دیکھا کہ ٹائر کے پاس ایک بلی مری پڑی تھی۔ اور جب بلی کو میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے نا، تو یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ روڈ کراس کرتے ہوئے ایک بلی آ گئی ہوگی اور ڈرائیور نے بچانے کی کوشش کی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ کراس کرتی ہوئی ادھر آ کے گری ہے، مطلب گاڑی۔ تو گاڑی کہنے لگا کہ میں نے کوئی زیادہ پرواہ نہیں کی اور میں جانے لگ گیا۔ تو جب جیسے جانے لگ گیا تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ ایک نظر پیچھے میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں پیچھے مڑا دیکھا تو دیکھا کہ وہ بلی تو وہاں پڑی تھی، لیکن اس بلی کی آئیز کھلی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور اب اس کی آنکھیں کھلی ہیں، یعنی کہ سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ تو میں آگے تک گیا، میں نے بلی کو دیکھا تو بلی کی آنکھیں ایسے چمک رہی تھی کہ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ رات میں ان کی آنکھیں کچھ عجیب طرح سے چمکتی ہیں۔ تو مجھے بہت عجیب لگا۔ بہرحال میں جلدی سے گاڑی کی طرف اپنے گیا اور گاڑی سٹارٹ کی اور نکل گیا۔ گاڑی چلتی گئی تو تھوڑی دور دیکھا تو ایک عورت مجھے روڈ کے بیچ میں نظر آئی۔ تو اس کا منہ جو ہے اس نے ڈھکا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار یہ عورت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ تو میں نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور سائڈ پہ اپنے ٹرک کو کیا اور آواز لگائی، او پاگل تو نہیں ہو؟ یہاں ہی مرنے کا شوق ہے تمہیں؟ سائڈ پہ ہو۔ تو اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہتے میں نے گاڑی روک کے اسے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں، سائڈ پہ ہو نا، میری گاڑی کے نیچے آ کے مرنا ہے تمہیں؟ اس عورت نے کہا مجھے آگے تک پہنچا دو۔ تو میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ تو اس نے وہ جگہ بتائی جہاں سے میں گزر رہا تھا، مطلب آگے جو روڈ تھا۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کہتا ہمارے ٹرک میں آپ کو پتہ ہے جگہ ہوتی ہے جو کہ ایک کیبن ہوتا ہے پیچھے اور ایک ہمارا حصہ ہوتا ہے جس میں ہم ڈرائیورس بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ وہ اور میرے ساتھ والے حصے میں بیٹھ گئی۔ اب گاڑی چل رہی ہے تو میں نے کہا سوچا دل میں کہ پوچھتا ہوں، کچھ بات چیت ہو جائے گی تو ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ تو وہ عورت جو ہے میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، بس نیچے اپنے پیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پریگننٹ ہو، یعنی کہ اس کا پیٹ جو ہے کافی بڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون سا مہینہ ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کوئی اگنور کر دیا۔ خیر مجھے اس سے کیا مطلب تھا، میں اپنی گاڑی چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر جا کے میری گاڑی رک گئی۔ تو میں نے کہا یہ گاڑی کیسے رک گئی؟ میں نے گاڑی سے اترا، انجن چیک کیا، ادھر دیکھا ادھر، تو گاڑی میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن گاڑی رکی نہیں تھی۔ میں پریشان، میں ٹرک سے گھوم کے اس کی طرف گیا تاکہ اس کو بولوں تو دیکھا وہ نہیں تھی۔
میں نے سوچا ابھی بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی؟ خیر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، میں نے سوچا شاید گھر پہ چلی گئی ہوگی، گاؤں کی عورتیں ہیں، ان کا کیا بھروسہ، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ بہرحال میں اپنا کام کرتا ہوں، دوبارہ سے ٹرک سٹارٹ کیا اور بیٹھ گیا، لیکن ٹرک چل نہیں رہا تھا، کسی صورت چلنے کو تیار نہیں۔ میں بار بار سٹارٹ کرتا تھا، ٹرک رک جاتا تھا، پھر سٹارٹ کیا، پھر رک گیا۔ بہرحال مجھے بہت غصہ آیا، میں نے کہا یار اسی ٹائم ٹرک کو خراب ہونا تھا۔ بہرحال میں نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، میں تکیہ جو پیچھے ہمارا رکھا ہوتا ہے میں اس کو جا کے سائڈ پہ اٹھ کے جانے لگا تو دیکھا تو وہ عورت مجھے نظر آ گئی۔ میں نے کہا تم کیسے آ گئی، تم تو ابھی نہیں تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ تو میرا بچہ مارنا چاہتا ہے نا، تو نہیں بچے گا۔ تو کہتا میں ڈر گیا، میں نے کہا کون سا بچہ میں تیرا مارنا چاہتا ہوں، میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے میرے قریب آئی اور کہتی ہے تو بچے گا نہیں کیونکہ تو نے مجھے میرے بچے سمیت مارا ہے۔ تو میں اتنا حیران کہ میں نے اس کو جانتا نہیں ہوں، میں اس سے کیسے اس کے بچے کو ماروں گا، اس کو ماروں گا۔ کہتا میں نے جلدی سی گاڑی کا دروازہ کھولا اور جمپ لگائی اور نکل گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت مجھے کوئی صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ کہتے میں جیسے ہی جب آ کے نیچے اترا تو وہ سامنے کھڑی۔ اب تو کہتا ہے کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ عورت جو ہے دوسری مخلوق ہے۔ تو کہنے لگی کہ تو کدھر بھی بھاگے گا میں تیرے پیچھے آؤں گی۔ کہتے میں آپ یقین کریں میرے گلے میں کہہ رہے ایک پیر صاحب کا دیا ہوا گنڈا تھا۔ کہتے میں نے اس کو پکڑ کے اور میں بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے بھاگتے تو وہاں پہ دریا کے پاس ایک درخت تھا۔ کہتا میں بہت تھک کے وہاں پہ گر کے بیٹھ گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، جیسے بہت انسان تھک جاتا ہے بھاگ کے اور ایک اچانک سے کسی پہ آفت آئے۔ کہہ رہے میں نیچے بیٹھ کے سانس لینے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے پاس ہی کوئی لوری گا رہا ہے اور گانا گا رہا ہے، بچے کو جیسے سلاتے ہیں نا تو بچے کو ماں سناتی ہے۔ تو کہتا ہے میں ڈر گیا۔ کہتا ہے میں اٹھ کے بیٹھا اور میں نے سائڈ پہ دیکھا تو کہتا ہے وہ میرے ساتھ ٹیک لگا کے درخت کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی بچے کو لوری سنا رہی تھی۔ کہتا ہے مجھے تو اپنی موت کنفرم ہو گئی۔ کہتا ہے میں کسی بھی صورت سے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ میں اٹھا لیکن میرے ہاتھ پاؤں جام ہو گئے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میرے پاؤں ایک من کا میرا ایک پاؤں ہے، میں آگے نہیں جا سکتا تھا نہ پیچھے نہ جا سکتا تھا۔ میں اسی طرح بیٹھا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت میری گود میں سر رکھ کے بیٹھ گئی اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بھی مار دیا، میں نے اس کو بھی مارا، اب میں تجھے بھی ماروں گی، اور یہ کہہ کے ہنسنے شروع ہوئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک ایسی حالات ہوں اس وقت ایک انسان پہ کیا گزرتی ہے، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، بس میں نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ میرا ٹرک تھوڑا سا ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ گاؤں کا تھا، ویلیج کا، اس نے اپنے ساتھ لائے بھی پانی کی جو ان کے پاس ہانڈی ہوتی ہے وہ دیا، کہتا ہے مجھے پلایا، اور تھوڑا سا جب میرے حالات صحیح ہوئے تو میں نے ان کو ساری بات بتائی، تب ان کو پتہ چلا کہ ایسے میرے ساتھ ہوا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے میرے ٹرک تک پہنچایا اور اس کے بعد میں ٹرک میں بیٹھ کے نکل گیا۔ پھر وہ دن اور آج کا دن میں دوبارہ اس روڈ سے اکیلا نہیں گزرا، آج بھی اس روڈ پہ میں گزرتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی یہ کہانی؟ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی بہت اچھی لگے گی۔ تو اب اجازت دیں، خدا حافظ۔